مادی تہذیب۔ موجودہ زمانے میں ہم اپنے آپ کو جس تہذیب کے دور میں پاتے ہیں، اس تہذیب کو عام طور پر مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک مادی تہذیب یعنی مٹیریل سویلائزیشن ہے۔ یہ مادی تہذیب خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق ایک مقدر تہذیب ہے۔ اس مادی تہذیب کا پیشگی حوالہ قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہاں آیات سے مراد وہ قوانین فطرت ہیں جو تخلیقی طور پر اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود تھے۔ ہم نشانیاں دکھائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو توفیق دے گا کہ وہ فطرت کے مخفی قوانین یعنی ہڈن لاس آف نیچر کو دریافت کریں، اور اس طرح دین خداوندی کی تائید یعنی سپورٹ کے لیے ایک عقلی بنیاد یعنی ریشنل بیس فراہم ہو۔ اس تہذیب نے انسانی دنیا اور مادی دنیا میں چھپی ہوئی جن حقیقتوں کو دریافت کیا ہے، وہ دین خداوندی کی حقانیت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ موجودہ دنیا میں انسان کو آباد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ معرفت یعنی ریئلائزیشن کا سفر کرے اور اپنی شخصیت کو اعلیٰ ارتقاء کے درجے تک پہنچائے۔ اس تہذیب نے انسان کے لیے غور و فکر کا ایک نیا فریم ورک دیا۔ اس نے غور و فکر کے لیے انسان کو نئی معلومات یعنی ڈیٹا دیا۔ اس نے انسان کو نئے وسائل یعنی ریسورسز دیے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکے اور اپنے آپ کو ایک سیلف میڈ مین کی حیثیت سے ڈیولپ کرے۔ الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 9۔